صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین وقال علیہ الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من يأبى يا رسول الله قال من أطاعني فدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی مبارک ہے آپ حضرات کا آنا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے. لیکن جس مبارک کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ مبارک کام اتنا عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کو سمجھانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام یا 2 لاکھ انبیاء کرام بھیجے اور آخر میں تمام انبیاء کے سردار سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی ایک سانس اس کام کے لیے وقف کی ہے. ان کی قربانی کے نتیجے میں یہ امت وجود میں آئی ہے. جب تک امت اس کام کو نبوت کے مزاج پہ کرتی رہی دنیا میں سرخرو رہی, سر بلند رہی, باعزت رہی اور ساری دنیا اس کی خدمت کرتی رہی. لیکن جب سے امت نے اس کام کو کام ہی نہیں سمجھا اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کام سمجھ کر نہیں کر رہے ہیں, جو کر رہے ہیں کام سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں. کام آدمی جس کو سمجھتا ہے اس کے لیے رات دن ایک کر دیتا ہے, رات بھر پلان بناتا ہے, دن بھر اپنے کو تھکاتا ہے. کسی تاجر کو آپ دیکھ لیں, کسی کاروباری کو دیکھ لیں, کسی حاکم کو دیکھ لیں, کسی ملازم کو دیکھ لیں, اس نے اس کو کام بنا رکھا ہے لیکن ابھی ہم نے کام نہیں بنایا. ابھی تو ہم ثوابی لوگ ہیں, برکت والے لوگ ہیں. موقع ہو تو کر لو, فرصت ہو تو کر لو, جی چاہے تو کر لو, ماحول ہو تو کر لو, لیکن ابھی کام نہیں بنایا. اس کے باوجود ان کا کرم ہے, ان کا فضل ہے کہ ہم کو کام میں لگائے ہوئے ہیں. ہمیں کام والا کہا جا رہا ہے حالانکہ ہم کام والے نہیں ہیں. کام والے صحابہ تھے. کام والے اس لیے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ شاہد فرماتے ہیں اس امت کے اگلے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اپنے پچھلوں کی نقل نہ اتاریں. اور پچھلوں سے مراد کون ہے؟ ارے بولو. یہی قول امام مالک کا بھی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کے اگلے لوگ اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے جب تک اپنے پچھلوں کی نقل نہ اتاریں. نقل ایمان میں بھی ہے, نقل عبادت میں بھی ہے, نقل اللہ کی معرفت میں بھی ہے, نقل اللہ کے دھیان میں بھی ہے, نقل حضور والے اخلاق میں بھی ہے اور نقل حضور والے اخلاص میں بھی ہے. ابھی آپ کو غور کرنا ہوگا ہمارے ایمان میں اور صحابہ کے ایمان میں کیا فرق ہے. وہ تو مسجد آ گئے ہیں اور محلے والے سارے کہہ رہے ہیں ابو دردہ آگ لگ گئی, سب گھر جل گئے اور آپ کا بھی جل گیا. ابو دردہ کہہ رہے ہیں میرا نہیں جلا. میرا دوسرے نے کیا خبر دی؟ نہیں ابو دردہ سارے گھر جل گئے, آپ کی جل گیا. کیا میرا نہیں جلا؟ تیسرے نے آگے خبر دی میاں سب کے جل گیا, آپ کی جل, میرا نہیں جلا. آپ جتنے حیدرآبادی بیٹھے ہو اب ایک ٹیلی فون آ جائے کہ گھر میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر دیکھیے ہمارا کیا اثر ہوتا ہے. کس گاڑی سے چاہے وہ جائیں اور کس ٹرین سے چاہے چلے جائیں. کیوں؟ ہمارے ایمان میں ان کے ایمان میں کتنا فرق ہے. ان کا ایمان آیا تھا قربانی سے اور ہمارا ایمان چل رہا ہے راحت سے.
ہمارے من چل رہا. تو جو کام قربانی چاہتا ہے وہ راحت سے, اگر راحت مطلوب ہوتی تو سب سے زیادہ راحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی. آپ خود فرماتے ہیں اس راہ میں جتنا مجھ کو ستایا گیا کسی اور نبی کو, اس راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی اور نبی کو. ہم تو انہی کی نائب ہیں. ارے بولو. پھر ہمارے ذہن میں پورا دین نہیں ہے. دین 5 چیزوں کا نام ہے. ایمانیات میں بھی کمال ہو, عبادات میں بھی کمال ہو, اخلاقیات میں بھی کمال ہو, معاملات میں بھی کمال ہو, اور معاشرے میں بھی کمال ہو, اور سب کی حدیں بیان کر دی گئی. فرمایا جب بھلائی تجھے خوش کر دے اور برائی تجھے غمگین کر دے تو سمجھ لے کہ تم مومن ہے. آج جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے جیبوں میں اتنا بڑا بڑا موبائل ہے. ادھر آپ نے نیکی کمایا اور ادھر بٹن چلا, ساری نیکی صاف. عرب شراب کے عادی تھے, ایک اللہ کا امر آیا سب نے مٹکو توڑ دیا. کسی گھر میں شراب کا مٹکا نہیں رہا. اس سے زیادہ محبوب آپ کا موبائل نہیں ہے. لیکن آپ نے اتنا اہم قرار دیا ہے کہ مشورے والے بھی بغیر موبائل کے نہیں بیٹھتے. آپ بکتے رہیے, آپ کی بات کون مانے گا. بزرگوں کا دستور یہ رہا کہ جس چیز کو انہوں نے کہا پہلے کر کے دکھایا. ایک بڑھیا آئی ہمارے بزرگوں کے پاس کہ میرا بیٹا گڑ بہت کھاتا ہے, آپ اسے منع کر دیجئے. کہا کل آنا. کل جو لے کر آئی تو کہہ دیا کہ بیٹا گڑ مت کھایا کرو. اس بڑھیا نے کہا حضرت یہ بات تو کل آپ بھی کہہ سکتے تھے. کہا میں خود گڑ کا عادی تھا, میں نے طے کیا میں نہیں کھاؤں گا تو اس کو منع کیا. انبیاء عملی نمونہ بن کر آئے. انبیاء عملی نمونہ بن کر آئے, جو کہا کر کے دکھایا. اگر صحابہ کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے تو آقا کے پیٹ پہ 2 پتھر ہے. یہ ہمارے پہلی سب کے لوگ, اگر ان کا گشت چھوٹا, ان کی تعلیم چھوٹی, ان کی تسبیحات چھوٹی, ان کی تلاوت چھوٹی, ان کی تہجد چھوٹی, ان کا مقامی کام چھوٹا, تو یہ لاکھ تقریر کرتے رہے ہیں, بات وہی رہ جائے. شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے پیر کہلاتے ہیں. مریدین کا مجمع تھا. حضرت بیٹے تسبیح پڑھ رہے تھے, ہر جگہ کچھ منہ لگے ہوتے ہیں. کہا حضرت اس مقام پر بھی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں. کہا اسی تسبیح سے تو مقام ملا, اس کو کیسے چھوڑ دوں. وہ مقامی کام جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے, جس کو ہم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے, اور جس کو ہم نے طاق پہ رکھ رکھا ہے, اس کی برکت سے آپ یہاں ہیں. آپ جائزہ لے لیں. حضرت فرماتے ہیں, ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہر پرانا اپنے علاقے میں 4 مہینے پیدل لگائے, بنجر بستیوں میں لگائے, خوب خرچہ کرے, اور ایک ایمان والے کی خوشامد کر کے اس کو مسجد میں لائے. اگر ہمارے پرانے اپنی تحصیلوں میں, اپنے اضلاع میں, اپنے علاقوں میں پیدل 4 مہینے لگائے ہیں, بتاؤ حال ماحول بدلے گا نہیں بدلے. یہ بنیادی چیز ہے. تقریر کام نہیں ہے, کام ہے. کام سے کام زندہ ہوگا, تقریر سے تقریر زندہ ہو جائے گی. یہ اتنا مجمع جو آیا ہے یہ اپنے اپنے اضلاع میں اپنے ایمان کا محتاج بن کر, اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے اپنی مسجد کی جماعت بنا کر اپنے اطراف کے چکر لگائے, تو آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. امت کی جو بدحالی ہے, امت کی جو بدحالی ہے. ہم یہاں خوش ہوتے ہیں, وہاں ہمارے آنسو نکلیں گے. کتنی لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, کتنے نوجوان ہمارے ہاتھ سے نکل گئے, کتنے گھرانے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. ہم مجمع کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, لیکن کتنا مجمع ہمارے ہاتھ سے چلا گیا. اور اس سے بڑے غضب کی بات ہے یہ بڑے بڑے موبائل ہم لڑکیوں کو دے رہے ہیں.
اپنے گھر میں خود آگ لگا رہے ہیں، اپنے گھر میں خود آگ لگا رہے ہیں، اور اس کا جو نقصان ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور کوئی طاقت آپ کو گناہ سے نہیں بچا پائے گی جب تک آپ اس کے گھروں سے نہیں نکال دیں گے، اپنی جیبوں سے نہیں نکال دیں گے، اپنے ہاتھوں سے نہیں نکال دیں گے، اس لیے کہ آنکھ، جہاں آنکھ کا گناہ ہوا زبان کا گناہ ہو جائے گا، جہاں زبان کا گناہ ہوا کان کا گناہ ہو جائے گا، اور جہاں کان کا گناہ ہوا دماغ کا گناہ ہو جائے گا، اور جہاں دماغ کا گناہ ہوا وہیں دل کا گناہ ہو جائے گا، اور دل گنہگار ہو گیا تو آپ کے اعضاء گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ دل بادشاہ، شیطان آپ کو تھپکی دے رہا، میں کیا حرج ہے، ارے اسی حرج کہتے ہوئے فرض بھی نکل جاتے ہیں، فرض نکل جاتے ہیں۔ تو بنیادی چیز اپنے ایمان کا روزانہ جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کتنا بڑا ہے، پھر عبادت کا جائزہ لیں، عبادات ایسی عبادت ہو، دو ہی اس کے درجے ہیں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسی عبادت کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ جو خود ارشاد فرماتے ہیں ایمان کیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، کہ اگر اللہ سامنے بھی آ جائیں تو اس کے بعد ہمارے ایمان میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، اور آخر درجے کی نماز ہے وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جب ہماری نماز صحیح ہوگی تو ہماری زندگی صحیح ہوگی، نماز جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ من اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین، حدیں بیان کر دی گئی، اگر حد پہ ہم نہیں ہیں، اس سے نیچے ہیں تو ہم خطرے میں ہیں، ہم خطرے میں۔ ابھی تو ایمان اور عبادت اسی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، معاملات تو اتنے خراب ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، میاں بیوی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، پیر مرید کا دشمن ہے، طالب استاد کا دشمن ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صحابہ کرام ایسے تھے جیسے شیر و شکر ہوتے ہیں، اور رحماء بینہم، ان کی سب بیان کی گئی۔ وہ بھوکے رہ کر کھلاتے تھے، وہ پیاسے رہ کر پلاتے تھے، وہ جاگ کر لوگوں کو سلاتے تھے۔ ہم بچا ہوا مال بھی نہیں خرچ کرتے، باہر سے کما کے لے آئے، بڑے شہروں میں مکان بنا لیا، ماں باپ بوڑھے دیہاتوں میں مر رہے، ان کا حال لینے والا نہیں، تڑپ رہے ہو۔ معاملات کی تو خرابی ہے، حالانکہ آپ نے یہی فرمایا میری امت کا مسکین کون ہے؟ صاحب نے کہا رسول اللہ جس کے کھانے کا ٹھکانہ نہ ہو، رہنے کا مکان نہ ہو۔ کہا نہیں، میری امت کا مسکین وہ ہوگا اتنی نیکیاں کر کے آئے کہ پہاڑ پہ رکھ دو پہاڑ دب جائے، لیکن کسی غیبت کی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے، کسی کو پیسہ دبایا ہے، کسی بہتان لگایا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے، کسی کو گھورا ہے، اور کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، یہ سارے حقدار وہ آئیں گے اور اس کی نیکیاں لے اڑیں گے۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے۔ یہ ہے مسکین۔ دنیا میں تو اللہ والا مشہور تھا، تبلیغ والا مشہور تھا، بڑا پرانا مشہور تھا، لیکن تم چائے لے آؤ، تم پانی لے آؤ، تم یہ سامان لے آؤ، تم یہ لے آؤ، پیسے دیتے نہیں۔ وہ بیچارہ ایک دو دفعہ آیا، آگے چھٹی کر لیتا ہو، سامنے نہیں پڑتا، پتہ نہیں اس کی جیب میں پیسے ہی نہیں ہیں، یہ سامان لے آؤ۔ پرانے پن کی علامت یہ ہے دوسروں کو آرڈر دینا۔ ہمارے ایک دوست نے کہا، کیا کہا؟ اپنا رکھ دوسرے کا چک، اپنا رکھ دوسرے کا چک۔ اور صحابہ کی شان یہ تھی اپنا سب کچھ لگاتے تھے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا سب سے پہلے گھر میں پوچھتے تھے گھر میں کچھ ہے؟ وہاں سے جواب آتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر آپ صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، اور صحابہ کی شان یہ ہے کہ 3 دفعہ آپ نے ترغیب دی، ایک ہی انصاری صحابی کھڑے ہوئے،
کہا تینوں آ جاؤ تو اکیلا آیا. اور اس کے گھر کا حال یہ کہ اتنا ہے کہ بچے کھا سکیں, نہ بیوی کے لیے کچھ ہے نہ اپنے لیے کچھ ہے. فرمایا دسترخوان لگا دینا, میں نماز پڑھ کے آؤں گا, مہمان کھا لے گا, میں منہ چلاتا رہوں گا, اور تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا. ادھر یہ عمل ہو رہا ہے مدینے میں, اور ادھر حضور پہ آیت اتر رہی ہے, یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ان کا عمل ہمارے لیے تلاوت بن رہا ہے, اور ہمارا عمل ہمارے ساتھوں کو دور کر رہا ہے. کوئی چاہنے والا مل گیا, آئیے آئیے آئیے, اور کوئی نیا دور جاؤ, ہٹو پیچھے چلو, آگے سے آگے. یہ ہمارا حال ہے. حالانکہ نئے سے نئے آدمی کو حضور ممبر چھوڑ کر جا رہے ہیں بالکل کنارے, اور اسے ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, اور پہلے دن تشکیل کر رہے ہیں کہ کون سی ہجرت کرو گے, بات تھا, ارے بولو کہ بادیا کرو گے. پہلا دن ابھی ایمان لایا ہے, اور پہلے دن تشکیل ہو رہی ہے بادیا بات تھا. کتنی عمر ہو گئی حیدرآباد والوں کو؟ 23 ضلع ہیں, ہر ضلع کا ایک آدمی یہاں مستقل ہے. تو بتاؤ آپ کے حیدرآباد کا کام آگے بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ ارے بولو. حضرت سے لوگ آدمی مانگا کرتے تھے, نظام الدین سے آدمی بھیجیے. 12 حضرت ماہینام صاحب نے فرمایا یہاں لوگ مرتے تو ہیں, کوئی آتا تو ہے نہیں, کس کو بھیج دیں؟ اگر ہر صوبے والے ایک ایک آدمی ضلع سے دیتے رہے جو مستقل یہاں رہے, کوئی مشکل کام ہے؟ ارے بولو, ارے کوئی مشکل کام ہے؟ حضرت بار بار کہتے کام کو سیرت پھیلاؤ, کام کو سیرت پھیلاؤ. سیرت کا کیا مطلب؟ حضور کے زمانے میں 3 ترتیبیں تھیں, ایک صدیقی ترتیب, ایک فاروقی ترتیب, اور ایک عام صحابہ کی ترتیب. صدیقی ترتیب پوری جان پورا مال, فاروقی ترتیب آدھی جان آدھا مال, عام صحابہ کی ترتیب تہائی کی تھی, 4 مہینے اللہ کے راستے کے, 8 مہینے کی ترتیب آدھا دن گھر کا آدھا کاروبار کا, آدھی رات گھر کی آدھی مسجد. جب تک اس ترتیب پر ہم نہیں آئیں گے اور اسی طریق پر نہیں آئیں گے جو طریقہ آپ نے قائم فرمایا, نہ ہم بدلیں گے, نہ امت بدلے گی, نہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کے لیے حضور کا طریقہ طے ہے, اور آپ نے جو طریقہ قائم کیا وہ مکہ جہاں سے آپ نکالے گئے تھے اور آپ نے روتے ہوئے چھوڑا تھا, اللہ نے اس کام میں اتنی طاقت رکھی ہے, اسی کام کی برکت سے اللہ نے فاتحانہ داخل کیا. ارے کیا نہیں کیا؟ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم 4 قسموں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو ماحول کی وجہ سے کام میں لگا ہوا ہے, مسجد میں کام ہے تو بیٹھ گئے, اور نہیں ہے تو مسجد میں تعلیم ہو رہی تو بیٹھ گئے, نہیں ہے تو مسجد میں گشت ہو رہا شریک ہو گئے, نہیں ہے تو. حضرت با یوسف رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, فرمایا کرتے تھے پورے عالم کے مسلمان اگر ماحول کے دین پہ آ جائیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہی ہو. کیوں ماحول ہوگا تو کریں گے, اور نہیں ہوگا. انہوں نے اللہ کے لیے کچھ نہیں کیا, ماحولیت کیا. اور ایک طبقہ وہ ہے جو خواہش کی بنیاد پہ لگا ہوا ہے, جی چاہا بیٹھ گیا, جی چاہا نہیں بیٹھے, جی چاہا چلے گئے, جی چاہا نہیں گئے, جب چاہا چلے گئے, جب چاہا نہیں گئے. تو حضرت فرماتے تھے اگر خواہش کی بنیاد پر پوری امت دعوت میں لگ جائے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ. ان کا کوئی کام اللہ کے لیے ہے ہی نہیں, خواہش کے لیے. اور ایک فرماتے تھے مجبوری والا دین. کون سا دین؟ اس نے چیز کام میں ہاتھ لگایا, اس کام میں اسے نقصان ہوا, تو اس نے والا تبلیغ والے بڑے اچھے ہیں, بڑھیا کپڑا پہنتے ہیں, جب پوچھو الحمدللہ کہتے ہیں, جب دیکھو مسکراتے ہیں, اور ہر وقت دعوت دیتے رہتے ہیں. تو ان کا حال ٹھیک ہے تبھی تو مجبوراً یہاں آیا. چلو انہی سال لگے شاید کام بن جائے.
تو اس کا کام بن جائے گا تب بھی چھوڑ دے گا اور نہیں بنے گا تب بھی چھوڑ دے گا. پھر لوگوں نے پوچھا حضرت کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے جو اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کے کریں. یہ مشورہ اللہ کا امر ہے, یہ تعلیم اللہ کا امر ہے, یہ گھر گھر جانا اللہ کا امر ہے, لوگوں کی خوشامد کرنا اللہ کا امر ہے, اور لوگوں کو مسجد میں لانا اللہ کا امر ہے. آپ سیرت پڑھتے جائیے اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر دیکھتے جائیے. 13 سال مکے کے اور 10 سال مدینے کے. آپ اس ترتیب پہ اپنی زندگی لے آئیں, مکی مدنی ترتیب پر سارے عالم کی کامیاب کا قدم چومیں گی, لیکن اس میں ذرہ برابر کمی اور زیادتی نہ کریں. اس لیے آپ کو اپنے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہوں گے. معاملات میں اتنا محتاط رہیں, اس لیے کہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات کہہ دی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. وہ یوں ہیں, ناٹک قد کی تھی. آدمی ناٹک کہہ دیتا ہے. آقا نے فرمایا اے عائشہ تو نے وہ عمل کیا ہے کہ اگر 7 سمندر میں ڈال دیا جائے تو سب زہر آلود ہو جائیں. ہماری عادت پڑی ہے کالے کو کلوا, بدھ کے دن پیدا ہوا بدھو, جمعہ کے دن پیدا ہوا جمن, لنگڑے کو لنگڑا, اندھے کو اندھا, کانے کو کانا. اور کیا کہتے ہیں ہم تو حقیقت حال بیان کر رہے ہیں. حقیقت حال بیان کرنا ہی غیبت ہے. اور جس کو حضور فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا, اگر وہ برائی نہیں ہے تو وہ بہتان ہے, اور بہتان اس سے بھی زیادہ سخت ہے. اس وجہ سے سب سے زیادہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے آدمی پیر سے اتنا نہیں پھسلتا جتنا زبان سے پھسلتا ہے. اور کہا کرتے تھے کہیں تیری وجہ سے جہنم میں جانا نہ پڑے. اسی کے ساتھ ساتھ تقوی کی 2 بنیادیں ہیں, عقل حلال, صدق مقال, سچ بولنا اور حلال کھانا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا, اور جب پتا چلا شدت بھوک میں کھایا تھا, پانی پی پر اس طرح نکالا اور فرمایا اگر میری موت کے ساتھ نکلتا تو ہم اس کو نکالے. لیکن حرام لقمے سے حرام پھول بنتا ہے, اور حرام پھول سے حرام گوشت بنتا ہے, اور حرام گوشت جنت میں. پھر ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے, ہم اپنی بچیوں کو کالجوں میں ڈال رہے ہیں, اپنے بچوں کو کالجوں میں ڈال رہے ہیں. جس عورت کو بغیر محرم حج میں نہیں بھیجا سکتا, بڑھیا کھوسٹ پپلی ہو گئی, اور بغیر محرم کے اگر جائے گی تو گناہ کرتی ہوئی جائے گی, گناہ کرتی ہوئی جائے گی. ہم نوجوان لڑکیوں کو کالجوں میں ڈھول. اب بتاؤ جب آپ نے اپنی نوجوان لڑکیوں کو خود جہنم میں ڈھونک رکھا ہے تو آپ کا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ صحابہ کے زمانے میں بھی کسرا و قیصر تھے, ان کی تہذیب تھی, لیکن ایک کو بھی صحابہ نے ان کے پاس نہیں بھیجا. سب کو گھر میں تعلیم دی. یہ گھر کے 5 جو مستورات کے بتائے جاتے ہیں, اور حضرت نے کل بار بار کہا اتنی جماعتیں بناؤ کہ ہر گھر میں داخل ہو جائیں, اور کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ عملہ اگر اپنے دل پہ ٹھان لے تو روزانہ جماعت نکل سکتی. اور کارگزاری ہم نے بہت سنی آپ کی, 2 سال کی کارگزاری بہت کمزور ہے, بہت کمزور ہے. کہیں 4 کا اضافہ ہے, کہیں 10 کا اضافہ ہے, کہیں 15 کا اضافہ ہے. 2 سال کی محنت اور اضافہ 10, 5, 20 کا, مکاتیب کے بھی, مستورات کی جماعت کا بھی, اور علماء تو آپ کے بھرے ہوئے ہیں. آپ کی جماعت تو ہر ہفتے سال کی بن سکتی ہے, اور جن کے 2 سال ہو چکے ہیں ان کو دوسرے سال کی بن سکتی, جن کو 3 سال ہو چکے ہیں ان کے تیسرے سال کی بن سکتی. آپ پوری امت کے ذمہ دار ہیں, آپ آندھرا کے نہیں ہیں. ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے, اور پوری امت ایک ایک فرد کی ذمہ دار ہے. آپ ذمہ داری کو ادا کرتے رہیں,
واٹس ایپ چھوڑ دیں, اخبار پڑھنا چھوڑ دیں, قرآن کی عادت ڈال لیں. قرآن میں اولین و آخرین کا علم موجود ہے. حضرت باالیاس رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا, فرمایا کرتے تھے میں نے تمام اوراد اذکار کا تجربہ کیا, لیکن تہجد میں اٹھ کر قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے جو قرب خداوندی ملا کسی اور عمل سے. اگر یہ عملہ تہجد کا عادی ہو جائے اور تہجد میں اٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کرے تو روزانہ ایک منزل پڑھ سکتا ہے. اب ایک جماعت دوسرا سال لگا کر آئی, میں نے اس کی کارگزاری سنی. انہوں نے کہا سال میں ہم نے 110 قرآن پڑھے, کسی نے کہا ہم نے 60 قرآن پڑھے, کسی نے کہا ہم نے 50 قرآن پڑھے. جب قرآن کا شغف آپ میں ہو جائے گا, اللہ سے بات کرنے کی عادت پڑ جائے گی, تو مخلوق سے بات کرنے کی آپ کو فرصت نہیں ہوگی. مخلوق سے دل اس لیے لگا ہوا ہے کہ خالق سے تعلق نہیں. خالق سے تعلق ہوگا انفرادی دعوت سے, خالق سے تعلق ہوگا قرآن کی تلاوت سے, خالق سے تعلق ہوگا اذکار کی پابندی سے. پھر تسبیحات نہ تو ہم چلتے ہوئے پڑھیں, نہ دوڑتے ہوئے پڑھیں, اور نہ وہ آلہ سے پڑھیں. تسبیح لیں اور مسجد کا کونا پکڑیں. قرآن قطعاً موبائل میں نہ پڑھیں, یہ قرآن کی بے ادبی ہے. قرآن کے احترام آپ کے دل سے نکل چکا ہے. آپ اس کے چکر میں نہ پڑیں. آپ تو وہ طریقہ اختیار کریں جو اللہ کے رسول نے اختیار کیا, صحابہ نے اختیار کیا, تابعین نے اختیار کیا, اور اللہ والوں نے اختیار کیا. قرآن ہاتھ میں لیں اور آپ کا دل لولاؤ, اے اللہ کہاں میرے گندے ہاتھ اور کہاں تیری پاک کتاب. اے اللہ کہاں میری گندی آنکھیں اور کہاں تیری پاک کتاب. کہاں ہے میری گندی زبان اور کہاں تیرا پاک کلام. زبان سے لفظ بعد میں نکلے گا, آنسو پہلے نکلیں گے. صحابہ جب قرآن کو لیتے تھے سر پہ رکھتے تھے, آنکھوں سے لگاتے, سینے سے لگاتے تھے, اور کہتے تھے ہاذا کلام ربی, ہاذا کلام ربی, ہاذا کلام ربی. جتنی عظمت اللہ کی دل میں ہوگی اتنا ہی آپ کو مزہ ہے, رضا ہے. کسی کو بادشاہ سے ملنے کا وقت مل جائے تو چپراسی سے بات کرے گا؟ ارے بولو, بولنا نہیں ہوگا. ارے کرے گا؟ ہاں, رب العالمین کا کلام. یہ دعوت کا کام, نبوت کا کام, نبوت ہی کے مزاج پہ چلے. اگر ایک دن بھی آپ کی تسبیح چھوٹ جائے, تلاوت چھوٹ جائے, پہلا گز چھوٹ جائے, دوسرا گز چھوٹ جائے, تو آپ کے آنکھیں آنسو ہیں. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمایا, شیخ الحدیث سے پرانے دروازے داخل ہوئے. ہاؤس پہ میواتی بیٹھا وضو کر رہا تھا, جیب میں ہاتھ ڈالا تو مسواک نہیں تھی. مفتی صاحب کہنے لگے, اس کی چیخ نکل گئی, ہائے میری 70 گنے والی نماز ہو. کہا میں ہزاروں دفعے حدیث پڑھا چکا تھا, لیکن اس میواتی نے مجھے حدیث کی عظمت سکھائی ہے. عمل چھوڑنے پہ اگر آپ کو غم نہیں ہے, آپ کو رونا نہیں آتا ہے, تو یاد رکھو ہمارے دل میں عمل کا احترام نہیں ہے. ہر عمل کے ساتھ اللہ نے قید لگائی ہے, ایمانا و احتسابا. اب اندازہ لگاؤ کس اہتمام سے ہم بیان میں بیٹھتے ہیں, کس اہتمام سے ہم تعلیم میں بیٹھتے ہیں. ہم نے سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, حاجی عبدالوہاب صاحب نے جب وہ تشریف لاتے تھے آ کر تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے. آج بھی دیکھتا ہوں ہمارے حافظ منصور صاحب تشریف لاتے ہیں, تعلیم میں کرسی کے پاس بیٹھتے ہیں, جب تک تعلیم پوری ہوئی اٹھتے نہیں ہیں. ہم مرکز میں آ کر بھی مرکز کے عمل میں شریک نہیں ہوتے, کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو اس سے عبور کر چکے ہیں, یہ منزل ہماری طے ہو چکی ہیں. ارے میاں ہماری منزل اس وقت تک عبور نہیں ہوئی جب تک ایمان کامل پر خاتمہ نہ ہو. ہاں, اور مقامی کام کی کوتاہی یاد رکھو آپ کو آگے کے درجات سے روک دے. اور خطرہ یہ ہے کہ آپ کا آگے بڑھنا
یہ آپ کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. روزانہ کا کام. حضرت فرمایا کرتے تھے اس کام کی کوتاہی ہم اپنے کو موجب عذاب سمجھیں. عبداللہ بن رواحہ اگر آدھا دن نہیں گئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحابی رسول ہیں, بڑے درجے صحابی. تمہاری جماعت تم سے 500 برس پہلے جنت میں جائے گی, تم 500 برس پیچھے رہے. یہاں جماعت بنا دی, چلو میں آتا ہوں, اور نہیں گئے, جماعت ٹوٹ گئی. اس کی سزا کون بھگتے گا؟ اور جس کام کے لیے آپ رکے ہیں وہ کام تو اللہ ہونے نہیں دے گا. جو کام بنانا اللہ کا کام ہے. آپ رکنے سے کام نہیں ہوگا, نہ آپ کے کرنے سے ہوگا. کام تو اللہ کی مدد سے ہوگا. جب آپ اللہ کے کام کے لیے قدم اٹھائیں گے, حضرت حذیفہ کی طرح کہ سردی میں سکڑ رہے ہیں اور ادھر چلے تو سردی گرمی میں بدل گئی, ناکامی کامیابی میں بدل گئی. تو صحابہ کی سیرت پر کام جب آئے گا جب ہم حیات الصحابہ روزانہ پڑھیں گے. علماء بھی اور پرانے ذمہ دار بھی اور ہم کا ہر کام کرنے والا. بار بار پڑھو, بار بار پڑھو, اتنا پڑھو کہ کسی صحابی کی نقل پر آپ کی زندگی آ جائے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ الصحابی کالنجوم بعینہم اقتدیتم اہتدیتم. جس کی تم اقتدا کرو گے. اب جب آپ اپنے معاشرے کو بدلنے پہ آئیں گے تو لوگ آپ کو پاگل کہیں گے, نادان کہیں گے, پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے. آپ سنتے رہیے اور سیرت پہ آتے رہیے. جس دن آپ سیرت پہ آ جائیں گے وہ جو نادان کہنے والے وہ خود کہیں گے عقل مند تو یہی, سمجھدار یہی ہیں. انہوں نے اپنی بچیوں کی عزت کی, حفاظت کی, بالی ہوئی شادی کر دی, اپنے گھر چلی گئے. اور جو کالج میں پڑھا رہے ہیں, ابھی انٹر ہوا ہے, ابھی لنٹر نہیں پڑھا ہے, ابھی بی اے نہیں ہوا ہے, ابھی ایم اے نہیں ہوا, اور ایم اے ہوتے ہوتے 30 سال ہو گئے, 35 سال ہو گئے. اب کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے کہ حضرت دعا کیجیے. وہ حضرت کی دعا سے رشتہ آ جائے گا؟ ہاں. یہ دادی کو کون لے جائے گا؟ شادی آدمی خانہ آبادی کے لیے کرتا ہے, بربادی کے لیے نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے اپنے معاشرے کو بدلیے اور دین میں اپنی کامیابی یقین کیجیے. علم جو سیکھنے کا اللہ نے فرض کیا ہے وہ قرآن حدیث ہے. فن آخری درجے کی بات ہے, ہم فن منع نہیں کرتے, لیکن فن جب سیکھیے جب آپ کے ایمان میں کمال ہو, آپ کی عبادت میں کمال ہو, آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو. اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے اسے چھوڑ دیجیے, جہاں نبی کا طریقہ چھوٹے اسے چھوڑ دیجیے. وہ کیجیے جو اللہ کا امر ہے, وہ کیجیے جو اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا ہے. ساری کامیاب کے قدموں کے نیچے آئے, ساری دنیا دیکھتی رہے گی, کیونکہ ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے اعلان کر دیا العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. نہ عزت ملک میں ہے, نہ مال میں ہے, نہ دولت میں ہے, نہ حکومت میں ہے, نہ سامانوں میں ہے, نہ چیزوں میں ہے, نہ ڈگریوں میں ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سربلندی اور کامیابی تمہارے لیے ہے شرط کہ تم مومن ہو. ایمان میں کمال پیدا کرو, عبادات میں کمال پیدا کرو, اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کے ساتھ سب کو جوڑو, سب سے جوڑو اور سب کو جوڑو. حضرت عمر رضی اللہ تشریف لے گئے, نگرانی کیا کرتے تھے. آج ہمارے پرانی نگرانی نہیں کرتے, بچوں کو دوڑا دیتے ہیں. وہ راتوں رات نگرانی کرتے تھے. ایک گھر میں داخل ہو گئے, وہ شراب بھی پی رہا تھا اور ناچ بھی ہو رہا تھا, لیکن وہ بھی صحابی ہے. امیر المومنین, ہم سے ایک غلطی ہوئی, آپ سے 3 غلطی ہوئی. آپ پیچھے سے آئے, دروازے نہیں آئے, بغیر اجازت آئے, اور آپ نے تجسس کیا, اور تینوں کو اللہ نے منع کیا. اس بات پر حضرت عمر اتنا روئے, اتنا روئے. عبداللہ مسعود کہتے ہیں کہ
کہ آپ نے منہ پہ کپڑا رکھ لیا کہ آواز بار نہیں. بہت دنوں تک صحابی نہیں آئے, ڈرتے ڈرتے بہت دنوں کے بعد آئے تو سب سے پیچھے بیٹھے. جب سارے معاملے صاف ہو گئے تو یہ آئے قریب. حضرت انہوں نے بلایا, آؤ. کہا کان میرے قریب لاؤ. کیا بات؟ کہا وہ جو منظر میں نے دیکھا تھا آج تک کسی سے نہیں کہا. یا تو کسی شادی کی ذرا کچھ معلوم ہو جائے, معلوم ایک چھٹاک ہے, ہم ایک بن کر کے بیان کرتے ہیں. یہاں سنا فلاں صاحب, ارے دیکھا اس کا اشتہار کہاں سے, کس حدیث قرآن سے آپ لائے ہیں؟ اشتہار میں مٹی ڈالنے کا حکم, چھپانے کا حکم. زانی زنا کر کے آیا ہے اور اقرار کر رہا ہے, اور آپ چاہتے اس کا زنا ثابت نہ ہو, اس میں حد سب ثابت نہ ہو. برائی پہ مٹی ڈال دو, ہاں چھپاؤ اسے. تو صحابی نے کہا امیر المومنین اپنا کان میرے قریب کیجیے. کیا ہوا؟ کہا اس دن سے میں نے بھی نہیں پی. یہ اصلاح کا طریقہ, شور مچانا اصلاح کا طریقہ نہیں ہے. ہاں اپنے ساتھیوں سے لاکھ غلطیاں ہو جائیں, کوئی فرشتوں کی جماعت ہمارا ہے نہیں. مرکب من الخطا والنسیان ہو گئی. اب غلطی وہ آپ کے سامنے اس نے کی ہے, توبہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا. وہ توبہ کر کے جنت پہ چلا جائے گا اور آپ غیبت کر کے جہنم میں چلے آئیں. مجلس لگی ہوئی ہے, ایک کی ریا خارج ہو گئی. امیر المومنین تھے, کہا جاؤ ادھر کر کے آؤ. فوراً دوسرے صحابی نے کہا امیر المومنین اگر ہم سب وضو کر لیں. کہا بہت اچھی بات ہے. اپنے ساتھیوں کو نبھانا, ان کو لے کے چلنا, اور کوئی آ کے کسی کی شکایت کرے جب تک فریق ثانی کی تحقیق نہ ہو جائے کوئی فیصلہ مت کرنا. شیخ سعدی رحمہ کہتے ہیں ایک آدمی آیا, اس کی آنکھ پھوٹی ہے, خون بہ رہا ہے, فریاد کر رہا ہے. کہا اس کی مدد مت کرو, تحقیق کرو, ہو سکتا دوسرے کی دونوں آگے پھوڑ کے آیا, یہ ظالم ہو مظلوم ہو. ہاں اس میں جلدی مت کرو, تحقیق کرو, اور اگر کوئی بات ہو گئی ہے اس میں مٹی ڈال دو, ڈال دو. کام میں لگا رہے گا, آہستہ آہستہ برائیاں ختم ہو جائیں. ہمارا کام کسی کو کاٹنا نہیں ہے, کسی کو الگ کرنا نہیں ہے, کسی بدگمانی کرنا نہیں ہے. چونکہ ہمارے ساتھ جو حملہ ہے وہ انسانوں کا ہے, وہ انسان مرکب من الخطا بننے چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنی عورتوں کا جو کام حضرت نے کل سمجھایا ہے, ایسی پکی نیت کر کے جاؤ کہ ہر مسجد کے اطراف میں 10-15 گھروں کی ایک تعلیم شروع کرانی. اگر آپ کے 100 گھر ہیں تو کم سے کم 4 تعلیم تو یقینی ہو, اور اتنی تعلیم شروع کراؤ کہ کوئی حیدرآباد کا آندھرے کا گھر کب باقی نہ بچے کہ اس کی عورت آپ کی تعلیم میں نہ آ جائے. اور جتنا خرچ آپ شادیوں میں کرتے ہو اس سے احتیاط کرو. شادی سادگی پہ لاؤ, اس کے تینوں نقطے اڑا دو. کرسی میز پہ کھانا سنت نہیں, کھڑے ہو کر کھانا سنت نہیں, دسترخوان لگا کے کھانا سنت, میرج ہال میں شادی کرنا سنت نہیں, مسجد میں نکاح سنت. کیا سنت ہے؟ اور مسجد آپ کے یہاں بنی ہوئی ہے, چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی, اور سب کو بلانا بھی سنت نہیں. حضرت عبد الرحمن کا مال آپ سب جانتے ہو, نکاح کر کے آئے, ظہر میں حضور نے دیکھا زعفران لگا ہوا ہے. کہا عبد الرحمن کا شادی کی ہے؟ جی ہاں. حضور کو بھی نہیں پتا. اگر کوئی شادی کر لے امام کو نہ بتائے تو منہ فراق بڑھ جائے. کیا مصیبت نہیں بھائی, شادی ہے, ہو گئی. حضور نے ان سے فرمایا اولم ولو بشادن. آپ کے یہاں اتنی ڈشیں تیار ہوتی ہیں کہ اس ڈش میں میرے خیال سے عالم کے کونے کونے میں جماعت جا سکتی ہے. ہمارے مفتی زین العابدین صاحب انہی کے قصے ہیں, انہی سے سنا. ایک صاحب تشریف لائے اور شادی کا کارڈ لے کر آئے. حضرت نے فرمایا جو کارڈ بانٹتے ہیں ان کی ہمیں شادی میں نہیں جاتا.
फिर पूछा कितना खर्च करोगे? कहा 50 लाख। तो हजरत ने फरमाया 50 लाख की जमात में आपको भेज दे? कहा ये तो नहीं हो सकता, हमने कमाया है शादी में खर्च करने के लिए, हमने अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए कमाया ही नहीं। हालांकि सहाबा का सबसे ज्यादा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च हुआ है। इसलिए आप सब नियत करो जो हमने कमाया है इसे अल्लाह के रास्ते में लगाएंगे और पूरे आलम में इंशाल्लाह जाएंगे। अब ये बताओ, जो हमने 3 तरतीबें आपको बताई हैं, सिद्दीकी तरतीब पे आने के लिए कौन तैयार है? हाथ नहीं, खड़े होके बताओ। सिद्दीकी तरतीब, पूरी जान पूरा माल। और ये खाली खड़ा होना नहीं है, इसकी तरतीब बनाकर लिस्ट बनाकर यहां दो, कब कौन आएगा, कब कौन आएगा। और इस तरतीब में यह है कि जब जरूरत हो आप मशवरे से जा सकते हैं, और जब मशवरा हो जाए फिर आ सकते हैं, जरूरत पड़ी आ जाए बैठ जाओ। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए। और फारूकी तरतीब पे आप पहले से तैयार हैं? अरे फारूकी तरतीब पे कौन कौन तैयार है? आधी जान आधा माल। ये हाथ नहीं उठाते, हाथ उठाने सियासी लोगों का काम, खुद खड़ा होना काम। खुद खड़े होके बताओ, हाथ उठाए, ये सियासी लोगों का काम, ये सियासी काम नहीं है, ये सीरत वाला काम। अरे करोगे इंशाअल्लाह, और ये नियत करो इंशाअल्लाह आलम के कोने कोने में मर्दों की जमात भी भेजेंगे, मस्तूरात की जमात भी भेजेंगे, और उलमा को भी इंशाअल्लाह भेजेंगे। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, बेइंतहा कबूल फरमाए, आपकी नस्लों को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आप सबको पूरी उम्मत की हिदायत का जरिया फरमाए। अब तस्बीहात पूरी कर लें, मगरिब बाद फिर बयान होगा, उसको ध्यान के साथ सुने, और जो जो बातें बताई जा रही हैं इनको नोट करें, और नोट करके जाकर अपने अज़ला वालों को जमा करके उनको सुनाएं, और इसी तरह उनकी तश्कील करें। और अगली कारगुजारी जब आपकी 2.5 साल के बाद हो तो ये पता चले अब आंध्रा में कोई बेनमाजी नहीं है, कोई औरत बेपर्दा नहीं है, और कोई मुसलमान जो है दीन से और दीन के मार्से से हटने वाला नहीं है। अल्लाह आप सबको कबूल करे।